کہ اب لیفٹ اور رائٹ کی جنگ ختم ہو گئی ہے. دیر از نتھنگ بٹ سچ ایز لیفٹ اور رائٹ. تو جو ہے رائٹ اور رانگ کی بات ہے. اب آپ غزہ کے حوالے سے دیکھ لیں, اس میں کوئی مارکسزم, لیفٹزم, سوشلزم, اس کا ریلیجس, ہر قسم کے لوگ اس کے اندر جو ہے مزاحمت کے ساتھ ہیں. وہ کس لیے ساتھ ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاحمت صحیح ہو رہی ہے. ایتھیسٹ جو ہے اور مارکسسٹ جو ہے دونوں میں فرق ہے. مارکسسٹ جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, مارکسزم از اے سائنس. ہمارے یہاں کے جو یہ لوگ تھے اپنی ناسمجھی میں یا اپنے رومانس میں کے لیے, جس عوام کے لیے آپ بات کر رہے ہیں وہ عوام آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو یہ عوام کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو اپنے رویوں سے جو ہے اپنے سے دور کر دیا. ابھی کچھ لوگ جو ہے ایک خام خواہ کی نظریاتی بحث کے اندر پڑھ کے چائنا جو ہے وہ تو کیپٹلسٹ ہو گئے. ارے بھائی کیپٹلسٹ کہاں سے ہو گیا ہے؟ اس کا ماڈل تو سمجھو. اب اس نے اگر ان سے لڑنا ہے تو ان کے سسٹم کے اندر, تو اس نے سسٹم کے اندر گھس کے امریکہ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اب ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, برکس بھی یہ پھیل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. سامنے ہو کے جو ہے گولی کی پرواہ کیے بغیر سامنے ہو کر اس نے جو ہے نعرے لگائے ایوب خان کے خلاف, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. تو انہوں نے اس کو ڈائریکٹ فائر مارا. وہ بیچارہ وہیں گر گیا. بہرحال وہ اس بیچارہ زخمی نہیں تھا, مطلب ہے کہ اس کو ایسے لگی تھی گولی کہ پھر وہ بچ نہیں سکا, وہ میرے ہی گود میں. جی السلام علیکم, میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. ناظرین, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, بطور خاص کراچی سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی جو اسٹرگل ہے ان مافیاز کے خلاف, پاکستان کی سیاسی جتنی بھی اشرافیہ ہے, خاص طور پہ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں ان کے خلاف, اس نظام کے خلاف, عام عوام کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. پوری زندگی ان کی پاکستان کے عوام اور پاکستانیت کے لیے وقف رہی ہے اور پوری زندگی انہوں نے اسی کے لیے اسٹرگل کی ہے. میری مراد جناب حسام الحق صاحب, چیئرمین پاکستان عوامی محاذ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہ اہتمام کیا. تھینک یو سو مچ سر. سر میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا, سٹارٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے, آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ نظریے کی, یعنی کہ آپ نے سیاست کی ہے, نظریے کا پالن کیا ہے, نظریے کے تحت ہی چلے ہیں, کبھی اپنے آپ کو دوسرے سیاستدانوں کی طرح بیچا نہیں ہے, کمپرومائز نہیں ہوئے. تو آج جو سیاست چل رہی ہے, کبھی کوئی کسی دھڑے میں جا رہا ہے, کبھی کوئی کسی دھڑے میں جا رہا ہے, جبکہ عوام جو ہیں ان کا نقطہ نظر جو ہمیشہ سے رہا ہے آج بھی وہی ہے. جب آپ نے اپنی طلبہ سیاست کا آغاز کیا تھا تب بھی عوام کا نقطہ نظر وہی تھا جو آج ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, تب اور اب میں عوام اور اشرافیہ میں کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیں, یہ اگر آپ اس کا تناظر جو ہے اس سے جوڑنا چاہتے ہیں 67-68 سے, تو اس سے پہلے بھی اگر ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ایگزسٹ کرتی تھی پروگریسو موومنٹ, اور وہ ڈی ایس ایف کے شروع ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اسٹرگل کرتے تھے, اور اس وقت کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو کوئی بھی پولیٹیکل اسٹرگل کرے, جبکہ ڈی ایس ایف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ایک فرنٹ تھا, اور وہ اسٹوڈنٹس کا فرنٹ جو ہے وہ ایک نظریاتی پارٹی ہے, اس کی ڈائریکشن میں اس کے مطابق چلتا تھا. تو پھر سٹیج آئی 54 شاید, اف آئی کریکٹلی ریممبر. 54 میں جو ہے یہ اس پارٹی کو بھی بین کر دیا گیا, وہ جو نظریاتی پارٹی جو کام کر رہی تھی, بلکہ لیٹ می سے اٹ اوپنلی کہ وہ کمیونسٹ پارٹی تھی, کمیونسٹ پارٹی کی سطح پہ جو تھی, اور یہ ڈی ایس ایف اس کا جو ہے اسٹوڈنٹس کا فرنٹ تھا, اور مزدوروں میں بھی ان کے کام تھے, مزدور میں کا بھی فرنٹ تھا. مگر کوئی بھی اس زمانے میں ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو لوگوں میں جو ہے پاپولر ہو, یا لوگوں کی آواز کو لے کے چل سکے, یا کوئی بھی انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہو اس کے اوپر باہر نکل سکے. نیشنل ایونٹ
ہو اس پہ باہر لوگوں کو نکال سکے. تو یہ کام جو ہے اس وقت کی وہ کمیونسٹ پارٹی کرتی تھی, اور اس میں ہراول دستہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا تھا, اور وہ ڈی ایس ایف کے تحت جو ہے وہ چلتے تھے. یہ تو ویسٹ پاکستان کی بات ہے. یہی حال ایسٹ پاکستان میں بھی تھا. ایسٹ پاکستان میں بھی جو ہے وہ وہاں اسٹوڈنٹس, مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس نام سے چل رہی تھی, مگر وہاں جو ہے وہ جو پارٹی تھی وہ تہا کی ڈائریکشن پہ چل رہی تھی, اور ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس یونین یا اس کے تحت ایسا کوئی نام تھا اس کا. تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں کے کرتے تھے. تو یہ ہمارے دونوں سائڈوں کے پارٹیوں میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی آپس میں رابطہ تھا. تو اگر کوئی ایکٹیویٹی یہاں ہوتی تھی تو وہاں بھی ہوتی تھی, مگر فرنٹ کی لیڈ جو ہے وہ یہاں کی پارٹی اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کا تھا, اور وہ کراچی کی سطح پر, کیونکہ کراچی وہ کیپٹل تھا, تو کراچی ہی میں ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی تھی, اور پروٹیسٹ ہوتے تھے. لمبمبا کا ایشو آیا یا کسی اور کوئی اور ایسے بھی کئی ایشوز آئے. ہر ایشو پہ وہ, اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کے معاشی مشکلات ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگوں کو باہر نکالتے تھے. اور بیسک مطالبہ تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو اسٹوڈنٹس کے ایشو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر وہ ساری چیزوں کو سمیٹ کے اور ایک عوامی موومنٹ بناتے تھے. مگر یہاں ویسٹ پاکستان کی حد تک تو چونکہ کافی پھیلا ہوا تھا, اور ایسٹ پاکستان ایک کمپیکٹ تھا, تو ایسٹ پاکستان میں تو جیسے ہی کوئی چیز سپارک کرتی تھی تو پورے ایسٹ پاکستان میں پھیل جاتی تھی. یہاں جو ہے ویسٹ پاکستان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. وہ ایکٹیویٹی جو کراچی میں ہو رہی ہے تو وہ سپارک تو کراچی میں ہوتی تھی, اسٹرگل بھی ہوتی تھی, مگر آگے نہیں آتی تھی. تو اس کے لیے جو ہے وہ پارٹی نے بھی کوشش کی. تو جب پارٹی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس زمانے میں ایوب خان نے کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا. اب بین کر دیا تو اس کے ساتھ ڈی ایس ایف بھی بین ہو گئی, ان کے ساتھ جو بھی فرنٹس تھے وہ بھی بین ہو گئے. تو پھر جو ہے پوزیشن یہ آئی کہ بھئی اب کیا کریں, اور خاص طور سے کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فور فرنٹ میں تھے, تو اسٹوڈنٹس کے اندر کیسے کام کیا جائے اب تو بین کر دیا گیا اس کو, ڈی ایس ایف کو. تو یہ پھر اس وقت کی پارٹی کی سوچ یہ تھی کہ ہم کوئی بھی بنائیں گے فرنٹ وہ بین ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں سرکار نے ایک فرنٹ بنایا ہوا تھا اپنے لوگوں کا, جیسے کہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ حکومت بھی بناتی ہے اپنے فرنٹ. تو وہ فرنٹ جو ہے وہ بنا ہوا تھا این ایس ایف کے نام سے. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے ڈی ایس ایف کے لڑکے ہیں وہ سب این ایس ایف میں چلے جائیں. تو وہ جب این ایس ایف میں چلے گئے تو پھر سب اسٹرینتھ ان کی ہو گئی. تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ این ایس ایف جو سرکار نے بنائی تھی اس کو پارٹی نے ہائی جیک کر لیا. پارٹی انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی. انڈر گراؤنڈ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا تو یہ فرنٹ بن گیا. پھر انہوں نے لیبر کا فرنٹ بنایا, وہ قومی مزدور محاذ کے نام سے. اس میں جو ہے پیش جو تھی یا ایک بائنڈنگ فیکٹر تھا وہ پی آئی اے کی یونین تھی, ایوپیا, جو طفیل عباس صاحب نے قائم کی تھی. اور طفیل عباس صاحب نے جو ہے وہ آتے ہی جو ہے شروع میں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت پی آئی اے تو نہیں تھی, اورینٹ ایئر ویز تھی. تو انہوں نے پہلی یونین یہاں اورینٹ ایئر ویز کی بنائی, اور دوسری جو یونین یہاں آلریڈی کام کر رہی تھی وہ ریلوے کی یونین تھی. اور اس میں جو ہے وہ مرزا ابراہیم پیش تھے, اور وہ پری پارٹنرشپ سے بھی وہ یونین تھی اور اچھی تگڑی یونین تھی. اور اس میں کسی حد تک نظریاتی کام بھی ہوا. مگر جو طفیل عباس کی یونین تھی اس کا بنیادی یہی تھا کہ ہم نے جو ہماری انڈر گراؤنڈ کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہماری پارٹی مضبوط ہوگی, پھیلے گی,
تبھی جو ہے کوئی ماس فرنٹ جو ہے وہ کام کر سکے گا. تو جس حد تک وہ کر سکے تھے، بلکہ ایک سٹیج آئی کہ بھائی 70 میں ان کا جو ہے اس پارٹی کا اثر جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیول پہ دیٹ واز دی بگیسٹ لارجسٹ پارٹی تھی. اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ 68 میں کیا، تو 68 میں ایوب خان نے جو ہے وہ اپنا ڈیکیڈ آف ریفارمز منایا. تو اس وقت NSF نے جو ہے وہاں کراچی کی سطح پہ ہی، کیونکہ ان کی تنظیم ہی وہاں تک تھی، تو انہوں نے اس ڈیکیڈ آف ریفارمز کے مقابلے میں ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن یا کچھ اسی ٹائپ کا کوئی تھا ان کا سلوگن، انہوں نے کر کے جو ہے وہ ایوب خان کی جو ہے ڈیکیڈ آف ریفارم کی مزاحمت شروع کر دی کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ریفارم نہیں ہوئے ہے، کوئی عوام کو کچھ نہیں ملا ہے، عوام وہیں کے وہیں ہیں، اگر کچھ ملا ہے تو اس زمانے میں جو سرمایہ دار تھے وڈیرے تھے ان کو ملا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں ملا. تو وہ ابھی اسٹرگل چلی رہی تھی کہ اس دوران جو ہے وہ بھٹو بھی تاشقند کے بعد جو ہے نکل آئے تھے وہاں سے، ایوب خان کی کیبنٹ سے نکل آئے. تو پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ ہے کہ کیسے جو ہے پارٹی سے انہوں نے جو ہے رابطہ کیا. وہ یہ ہے کہ جب بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے تو میرا خیال ہے نور الامین اور یہ وہاں پہ کوئی انہوں نے ایک کراچی کا ہے مشہور جگہ ہے، مجھے ہال یاد نہیں آ رہا، وہاں پہ جو ہے انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو اور ان کو اکٹھا کیا تھا یہ ڈیکیڈ آف ریفارم کے سلسلے میں، اور اس میں نہیں وہ کسی اور ایشو پہ تھے. تو وہ وہاں پہ جب آئے تھے تو میرا NSF کے لڑکوں نے جو ہے ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا. وہ چلے گئے، قیادت اس کی معراج محمد خان کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے ان کو سٹیج پہ قبضہ کر لیا اور ان کو بھگا دیا. تو وہ جو قبضہ تھا وہ بھٹو کو یاد تھا کہ یہ کس نے کیا تھا. تو جب بھٹو وہاں سے نکلا ہے تو اس نے آتے ہی جو ہے معراج سے رابطہ کیا، معراج کو بلایا اور معراج سے کہا کہ بھئی میں ایوب خان کو چھوڑ آیا ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہوں تو ہم جو ہے نا ایک عوامی اسٹرگل کریں. تو معراج نے اپنا بھی نقطہ نظر رکھا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ ساری باتیں ہوئیں. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے جو پارٹی میری ہے اس میں رکھوں گا بات، اور اگر انہوں نے کہا تو پھر ہم تو وہ ایسا ہی ہوا کہ پھر انہوں نے پارٹی میں بات رکھی. تو پھر بات ہوئی کہ بھئی ہاں چلو ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر ہمارے پروگرام پہ ہمارے پروگریسو سوچ کے مطابق، اور سوشلسٹ اس وقت تو سوشلزم کا پوری دنیا میں ایک ویو چلی ہوئی تھی. تو بھٹو ایسا سمارٹ آدمی، وہ بھی اس نے بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بھی سوشلسٹ ہوں اور میں بھی سوشلزم کے لیے کام کروں گا. میں نے تو چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو میری ہسٹری ہے. میں نے افریقن کنٹریز میں، ایشین کنٹریز میں بھی. تو یہ باتیں ہوئیں تو پارٹی نے کہا کہ چلو ہمیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانے کا موقع مل رہا ہے جو ہمارے پاس نہیں تھا. اسٹوڈنٹس میں تھے، مزدوروں میں تھے، کسانوں میں تھے، ہر جگہ تھے، پولیٹیکل فرنٹ نہیں تھا. تو لوگوں کو جو موٹیویشن مل سکتی ہے یا دے سکتے ہیں یا اسٹرگل میں لا سکتے ہیں تو وہ پولیٹیکل فرنٹ سے دے سکتے ہیں. تو پھر خیر پارٹی نے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی آپ لوگوں کو. تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھٹو سے بات کرو. بھٹو سے بات ہوئی، بھٹو نے کہا، بھٹو نے چھوٹتے ہی کہا کہ بھائی جو کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگ بنائیں کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیسے کرنا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں ہمارے رابطے میں تھے جے رحیم تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور
بھٹو کو اس طرف لانے میں جے رحیم کا بڑا رول تھا، ڈاکٹر مبشر حسن کا رول تھا. تو پارٹی بنانا کا بھی جو ہے، اب یہاں پہ میں رک کے پھر تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ پارٹی کے لیے بھٹو جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ کونسل مسلم لیگ میں چلا جائے، دولتانہ سے بات کریں. دولتانہ جو ہے اپوزیشن میں تھا، اور دولتانہ جو ہے وہ پری پارٹیشن ڈیز سے ایک مسلم لیگ کا جو ہے پروگریسو گروپ تصور ہوتا تھا. تو بھٹو نے اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی، تو خیر پارٹی نے کہا کہ دولتانہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ جائیں گے تو وہ، اور وہ اس کا وہاں پہلے وہ کنونشن لیگ کا بھی سیکرٹری جنرل تھے. تو پھر دولتانہ کے پاس بھی دولتانہ نے آفر کی کہ سیکرٹری جنرل بن جائے. تو وہ بہرحال پارٹی نے روکا کہ ایسا نہ کریں، یہ کریں گے تو غلط ہوگا. دولتانہ جو ہے وہ آپ کو فری ہینڈ نہیں دے گا، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جال بننا شروع کر دے گا جیسے ہی آپ جائیں گے. تو سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا بات کو. تو کہنے لگا پھر کیا کروں. تو پھر پارٹی نے کوشش کی کہ بھائی ان کو بھٹو کو جو ہے، اور ایسٹ پاکستان میں بھاشانی کو جو ہے اگر ہم جوڑ دیں گے، یہ نیب میں آ جاتے ہیں بھٹو اور بھاشانی کے ساتھ. تو وہی آفر کی کہ اگر ہم بھاشانی سے بات کریں اور آپ کو جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل بنیں، آپ بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن جائیں، یہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کریں. تو پارٹی نے بات کی، وہاں کی پارٹی سے بھی بات کی، جس کا اوپن فرنٹ جو ہے ماس فرنٹ نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی تھا. تو بھاشانی نے اگری کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ساری باتیں طے ہو گئیں، بھٹو سے میٹنگ بھی طے ہو گئی کہ بھئی ہم فارملی اناؤنس کر دیں گے. اور پارٹی کا خیال یہ تھا کہ ایک مین سٹریم بائیں بازو کی پارٹی جو ہے، جو لوگوں کی عوام کی بات کرتی ہے، وہ پورے پاکستان سے جو ہے نا پھر ایک سٹرینتھ کے ساتھ ابھرے گی. ویسٹ پاکستان میں بھٹو کی ایک کرسمیٹک فالوئنگ تو تھی، اور وہ دیکھی تھی جب یہ ریزائن کر کے آئے اور اس کے بعد لاہور اسٹیشن پہ آئے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور پنڈی میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی سارا تھا سامنے. تو اس کے بعد جو ہے وہ بھاشانی والوں نے، جو ویسٹ پاکستان کی ان کی لیڈرشپ تھی، ہماری رائے یہ ہے یا ہمارا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ اگر بھٹو جیسا آدمی آ گیا تو وہ ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا. وہ جو ہے وہ ماسز میں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے پاپولر، بھٹو صاحب پاپولر تھے. تو انہوں نے جو ہے پھر بھاشانی کو کہا کہ بھائی آپ بھٹو کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں، وہ تو فیوڈل ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ ایوب خان کا ساتھ رہا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی باتیں تھیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ماضی میں جیتے ہیں، حال میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اب انہوں نے اب میں نہیں کہتا نظریاتی بنیادوں پہ یا ذاتی اس کے نقطہ نظر سے انہوں نے جو ہے بھاشانی کو یہ اس کے کان میں پھونکا، تو بھاشانی نے جو ہے میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا. تو بھٹو تو بہرحال فیوڈل ذہنیت کا آدمی تھا، اس کے لیے تو یہ بڑی بات تھی کہ جب میٹنگ طے ہو گئی، ساری باتیں طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پھر جو ہے نا یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو خیر اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا نہیں میں اب بھاشانی سے نہیں ملوں گا، ضد پہ آ گیا کہ میں نہیں ملوں گا بھاشانی سے. تو پھر پارٹی نے کہا پھر کیا کریں. کہنے لگا، تو پارٹی نے اس سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے پھر اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اپنی پارٹی میں کہاں سے بناؤں گا، میرے پاس تو وہ ورکر نہیں ہے. تو کہنے لگا آپ کے پاس نہیں ہے
ہمارے پاس تو ہیں، پورے پاکستان کی سطح پہ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے. تو کہتے ہیں میں تو زیادہ معراج کو ہی جانتا ہوں، باقی کہاں کہاں کیا لوگ ہیں. تو کہنے لگے وہ آپ کا کام نہیں ہے، جو ہمارا کام ہے ہم کریں گے اور ہم پارٹی کھڑی کر دیں گے. تو خیر بھٹو اس بات پہ راضی ہوا. اس نے پھر جے رحیم وغیرہ سے جو اس کے بہت قریب تھے ان سے مشورہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے یہ اسٹرگل والے لوگ ہیں اور یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ جو ہے نا آپ کا ساتھ دیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ پارٹی اناؤنس کرنے کا جو بھی ہے کر لیں. تو پھر بھٹو نے مبشر کے گھر پہ اپنا جو ہے وہ ایک کنونشن کہہ لیں یا پہلا تاسیسی اجلاس کہہ لیں وہ کیا انہوں نے. اور اس میں جو ہے اس کی پریپریشن ساری کی ساری جو ہے وہ معراج محمد خان ہماری طرف سے تھے اور جے رحیم تھے اور مبشر تھے. ان لوگوں نے مل جل کے وہ، مگر مین کام جو ڈاکومنٹیشن کا تھا وہ جے رحیم کا تھا. تو اس طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی مارز وجود میں آ گئی. اور تو پارٹی نے پھر اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے معراج محمد خان کو، انہوں نے خود مانگا بھٹو صاحب نے کہ آپ معراج محمد خان کو، انہوں نے اس سارے واقعے سے پہلے بھٹو اور طفیل عباس کی ملاقات بھی ہوئی تھی. اور اس وقت معراج صاحب NSF کے پریزیڈنٹ تھے. تو پھر معراج کو جب وہاں بھیجا گیا تو پھر پریزیڈنٹ کس کو بنایا جائے. تو پریزیڈنٹ کے لیے 2 امیدوار تھے، ایک رشید حسن خان تھے اور ایک علی یاور تھے. رشید حسن خان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فلسفے پہ اور ایڈیالوجی پہ ایڈیالوجیکل آدمی تھے، اور علی یاور جو ہے وہ ماس فرنٹ کا آدمی تھا. تو دونوں کی رائے میں جو ہے جو زیادہ لوگوں کا خیال ہوا کہ نہیں ابھی ماس فرنٹ تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا آ گیا ہے، تو اب ہم اسٹوڈنٹس کو ایڈیالوجیکلی جو ہے رشید حسن خان زیادہ بہتر انداز میں تربیت دے سکتا ہے اور وہ پارٹی کا ساسا بن سکتے ہیں. اور اسٹرگل کے لیے ٹھیک ہے ابھی علی یاور ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ ان کو جو ہے. تو یوں تو یہ NSF کا یہ ہوا. اب واپس آتے ہوئے کہ وہاں کی جو کراچی کی تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس دوران میرا تھا رابطہ. مجھے وہ ایک صحافی تھا PPI پاکستان پریس انٹرنیشنل میں، تو نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، صحیح سے نہیں ہے. وہ غالباً ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، اچھا اسٹرانگ آدمی تھا. تو وہ میرے ساتھ رابطے میں تھا پارٹی کی طرف سے. تو گفتگو ہوتی رہتی تھی. وہ اسٹڈی سرکل بھی ہم لوگوں نے شروع کیا، تو وہ آتے تھے، لیتے تھے، لڑکوں کو کرتے تھے. تو کٹنگ شارٹ، یہ بھٹو جو ہے اس زمانے میں ڈیرہ اسماعیل خان گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے جلسہ ولسہ کیا، انہوں نے اپنی مہم کا آغاز وہاں سے وہیں سے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ یہی کیا تھا پارٹی کی طرف سے بھی، اور بھٹو نے اس کو ایگری بھی کیا تھا کہ بائی روڈ آئے. تو وہ بائی روڈ جو ہے وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے پنڈی آئے. تو پنڈی جب آئے تو پولی ٹیکنک پشاور روڈ پہ پڑتا تھا. تو وہی جو صاحب تھے وہ انہوں نے آ کے کہا، وہ جو میرے رابطے میں تھے، کہ اس طرح سے آ رہے ہیں بھٹو صاحب، تو ہمارا خیال ہے کہ اگر لڑکوں کو آپ لے آؤ تو استقبال یہاں ہو سکتا. تو اس زمانے میں ہم نے جو ہے وہ ایک تو یونین کی سطح پہ جو میرا تھا پوزیشن وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، جس میں بہت تمام کالجوں کے لڑکے تھے. اس وقت تک آپ NSF میں نہیں تھے NSF میں نہیں تھے. اور پارٹی بھی بڑی محتاط ہوتی تھی کسی کو جو ہے NSF میں لینے کے. یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کو پکڑ کے لے لے. ایک کرائٹیریا تھا، وہ جو کرائٹیریا پہ پورا اترتا تھا تو NSF میں اس کو. ویسے جنرلی اگر کوئی لینا چاہے تو، لیکن
چونکہ وہ ہماری جو ایک جو جس کا میں نے اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا ذکر کیا، اس میں جو ہے وہ اسی کے تحت ہم پارٹی کے جو ہے وہ کرتے تھے اسٹڈی سرکلس، اور وہ صاحب بھی آتے تھے اور بھی کچھ لوگ آتے تھے، وہ سب صحافی نقطۂ نظر کے تھے، ان سے سب سے ملاقات وغیرہ ہوتی تھی. تو ہم نے خیر اکٹھا کیا لوگوں کو، دوسرے کالجوں کے بھی اور اپنے کالج کے تو تھے ہی تھے، وہ تو مین روڈ پہ کھڑے تھے. بھٹو صاحب کا استقبال ہوا، وہاں پہ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، کافی اسٹوڈنٹس تھے، اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے. وہاں پہ جو ہے قریب میں ہی کوئی نور مل تھی، تو وہ لوگ مل کے جو مزدور تھے وہ بھی آ گئے کافی سارے تعداد میں. وہ کالونی میں ہی رہتے تھے وہ لوگ، وہ قریبی کالونی تھی. تو اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تھا. تو وہاں جو ہے وہ تقریر کی، وہ گاڑی سے باہر نکلے، کھر ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی کو، یہ باہر نکلے، اس پہ جو ہے بونٹ پہ کھڑے ہو گئے اور بڑی تقریر انہوں نے اشتعال والی، اور یہ کہ بھئی ایوب خان کے خلاف کھل کے بات کی کہ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، اور ہمیں جمہوریت جو ہے کی بات کی، اور اس کو ڈکٹیٹر کو ہم نے ہٹانا ہے، اور آپ لوگ ہمارا ڈکٹیٹر کو ہٹانے میں ساتھ دیں. تو وہ تو تقریر کر کے چلے گئے، ان کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل جانا تھا، وہ وہاں چلے گئے. تو اتنا یہ ہوا کہ پھر یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود تھے، انہوں نے پہلے تو لاٹھی چارج کیا، لڑکے سب نعرے لگا رہے تھے، یہ کر رہے تھے. لاٹھی چارج کیا تو پتھراؤ ہوا تو پھر گولی چلی تو ہم باقی لوگ تو واپس چلے گئے تھے بھٹو کے جانے کے بعد، مگر پولی ٹیکنک کے لوگ موجود تھے. تو گولی چلی تو وہ عبدالحمید ہمارا پولی ٹیکنک کا بڑا اچھا جوشیلا لڑکا تھا، جو بالکل سامنے ہو کے اس نے جو ہے گولی کی پرواہ کیے بغیر سامنے ہو کے اس نے جو ہے نعرے لگائے ایوب خان کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. تو انہوں نے اس کو ڈائریکٹ فائر مارا، وہ بیچارہ وہیں گر گیا. میں تھوڑے دور پہ تھا، فاصلے پہ. جب میں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو میں پھر بھاگ کے گیا کہ اس کو اٹھا کے لایا جائے. میں سمجھا زخمی ہوا. تو بہرحال وہ اس بیچارہ زخمی نہیں تھا، مطلب ہے کہ اس کو ایسے لگی تھی گولی کہ پھر وہ بچ نہیں سکا، اور میرے ہی گود میں اس نے جو ہے جان دی. میرے کپڑے بھی لہو اس کے خون سے رنگے گئے. پھر ہم اٹھا کے اس کو اندر لے آئے. کچھ ہمارے جو ٹیچرز حضرات تھے وہ بھی، انہوں نے بھی ساتھ دیا کہ اس کو لڑکے کو لایا جائے. ڈاکٹر کا کیا، مگر وہ تو مجھے جو ہے پھر لڑکوں نے کہا کہ حسام تم تو نکلو یہاں سے، تمہارے کپڑے وپڑے سب خون آلود. تو میں جو ہے پھر پیچھے سے، انہوں نے کالج کے اندر بھی گھسے سب، تو ہم پیچھے سے جو ہے نا کچھ لڑکے نکل کے ہمارے قریب، وہی جیسے جو کوئی نور مل کا ذکر کیا ہے، ان کی کالونی میں چلے گئے. پھر وہاں جا کے کپڑے وپڑے چینج کیے، تو اس کے بعد جو ہے اپنے گھر طرف گئے. اس دوران جو ہے یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہاں ایسا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے گارڈن کالج کے کچھ لڑکے لنڈی کوتل سے آ رہے تھے. تو لنڈی کوتل سے تو کوئی نہیں پوچھتا، جو مرضی لے کے آ جائیں. راستے میں جو ہے کسٹم والے پکڑ لیتے ہیں. تو ان کی پوری بس تھی اور ان لڑکے لڑکیاں تھیں اس کے اندر. تو وہ پوری بس کو انہوں نے روک لیا، جو سامان تھا وہ سب سیز کر لیا. تو وہ گارڈن کالج کے لڑکے جو ہے ان کو، وہ جب کالج میں اکٹھے ہوئے تو وہاں جو ہے وہ اس وقت راجہ انور تھا، وہ بھی پروگریسو سوچ کا آدمی تھا، اور وہ خواجہ مسعود ایک تھے وہاں جو کہ مارکسسٹ تھے، اور وہ لڑکوں کو جو ہے وہ جتنی وہ تربیت کر سکتے تھے اس جبر کے دوران وہ کرتے تھے. تو وہ راجہ انور ان کو لے کے پھر وہاں نکلا کہ بھائی بھٹو صاحب کے پاس جاتے ہیں پی سی میں. ادھر ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بھی ہو گیا. مگر وہ پی سی میں بھی جو ہے انہوں نے بہت کارڈن آف کیا ہوا تھا. پھر وہاں بھی لڑکوں کو
مارا پیٹا، یہ کیا وہ کیا، تو وہ بھی کھڑا. تو یہ ساری چیز جو ہے، اب چونکہ وہاں تو پولی ٹیکنک میں جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ دوسرے کالجوں کے بھی آئے ہوئے تھے، تو دوسرے کالجوں میں بھی بات پھیل گئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ ان لڑکوں نے جو ہے، سب نے جو ہے، اب رابطہ تو میرے سے ہی تھا ان کا، تو میں نے پھر جو رابطے کے تھے ان سب کو کہا کہ بھائی آپ اپنی اپنی یونین کے جو نمائندے ہیں، دو پریزیڈنٹ سیکرٹری نہیں تو وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری نہیں ہے تو جوائنٹ سیکرٹری، تو دو کے نمائندے کر کے ہم ایک اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بناتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے یونین کے لیڈران کو جو ہے نا بتایا. اس میں سب سے زیادہ جو مضبوط جو بات میں ثابت بھی ہوا، اور اس نے ہر لمحے کے لیے جو ہے جگہ بھی دی کالج میں، وہ گورنمنٹ کالج اصغر مال کا پریزیڈنٹ تھا عبدالرشید شیخ، اور جنرل سیکرٹری تھا نواز رضا. تو ان دونوں نے جو ہے کہا کہ بھئی ہمارا کالج حاضر ہے، جو ایکٹیویٹی کرنی ہے یہاں سے کریں. اچھا، وہ شہر کے اندر سینٹرلی لوکیٹڈ تھا، اور اس میں جو ہے جانے آنے کے راستے بھی جو ہے نا 4-5 تھے، ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں. تو وہ جب میں تو پہلے کبھی نہیں گیا تھا، میں جب گیا دیکھا شیخ رشید سے ملاقات ہوئی رشید شیخ سے، تو اس نے بھی ساری چیزیں یہ پورا، تو میں نے کہا یار یہ دس از بیٹر پلیس، تو چلو اب میٹنگ رکھتے ہیں اور ہم زیادہ ایکٹیویٹی یہیں سے کریں گے. تو وہ خیر میٹنگ ہوئی. پہلی میٹنگ بھی اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی میرے گھر پہ ہی ہوئی، اور سب آتے تھے، بلکہ زیادہ تر میٹنگیں اکثر جو ہے وہ میرے گھر پہ ہی ہوتی تھیں، اور سب آتے تھے. اور پھر یوں جو ہے یہ ایک تحریک نے جو ہے یہ شکل پکڑی، جس نے پھر ایوب خان کے دور کا خاتمہ کیا. یعنی کہ اس وقت سر سوال یہ ہے کہ اس وقت جب ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک مزاحمت اٹھی، اس میں ایوب اپنا ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی جتنی پاپولیرٹی تھی، جوش خطابت تھا وہ بھی تھا. اسٹوڈنٹ ونگ میں خاص طور پہ جو پروگریسو لوگ تھے ان کا جتنا مزاحمت کا سامنے آیا، یعنی کہ ہر طبقہ جو ہے، ہر شعبہ جو ہے، مزدور بھی باہر تھے، طالب علم بھی باہر تھے، عام آدمی بھی باہر تھا. جبکہ وہ ابھی تازہ دہائی اپنی جو ہے وہ ترقی کی دہائی منا کے ہٹے تھے. تو اس کے فوراً بعد جبکہ وہ اپنے آپ کو آج بھی جو ریاستی ایجنڈا ہے اس کے تحت آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں تو بہت ترقی ہوئی تھی، یہ بعد میں نہیں ہوا، یہ جو باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں. ابھی اس وقت سارا طبقہ جو باہر تھا، اسٹوڈنٹ سمیت، آج بھی ایک جبر کا اور گھٹن کا ماحول ہے. بلکہ یہ پاکستان کی اگر 70 سالہ تاریخ دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ مزاحمت ہم کول اکثر پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں مزاحمت زندگی ہے. یہ مزاحمت زندگی ہے. آپ تو کیونکہ آپ کی زندگی مزاحمت میں گزری ہے، آپ نے مزاحمت کی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس پوری مہم کا پہلا شہید بھی آپ کی گود میں ہوا جو پہلی گولی لگی. تو اس ساری چیز میں آج کے تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے کہ مزاحمت آج کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، یا جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ عوام کچھ نہیں کر سکتے، عوام باہر نکلیں گے تو کیا ہو جائے گا، جبکہ ایوب خان دور میں آپ خود یہ کر چکے ہیں، آپ اس میں خود شامل رہے ہیں. تو اس تاریخ کے تناظر میں آج کو اور تب کو ملائیں، یہ مزاحمت آج کتنی کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھو 1970 میں تو نہیں جی رہے، آج ہم 2024 میں جی رہے ہیں. تو وہ 1970 والی پوزیشن آج نہیں ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی نہیں ہے، معاشی طور پہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس زمانے میں ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ چینی 4 آنا مہنگی ہو گئی تھی، تو اس پہ جو ہے نا لوگوں میں شور مچ گیا تھا کہ چینی ایوب خان نے مہنگی کر دی ہے. تو یہ لوگوں کو اس وقت بھی جو ہے کوئی چیز سپارک کرتی ہے. اب آج دیکھ لیں اس کے مقابلے میں تو چینی کو چھوڑیں، آٹے کو لے لیں، سبزی کو لے لیں، گوشت کو لے لیں، کھانے پینے کی چیزوں کو لے لیں، اور بجلی کے بل کو لے لیں. تو بجلی کے بل کا یہ عالم ہے کہ یا تو لوگ بجلی کا بل دیں یا اپنا چولہا جلائیں. دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. یا تو ان کے گھر کا چولہا جلے گا یا بجلی کا بل دیا جائے گا.
اب بجلی کا بل یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو IMF کا پریشر ہے کہ بھائی آپ نے اتنا ٹیکس کرنا ہے. یہ IMF کا پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بجلی کا بل بڑھانا ہے. ان کا پریشر یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن اتنی کرنی ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ ٹیکس کلیکشن جو ٹیکس دینے والے ہیں اور جن سے لینا چاہیے ان سے لیں, ان سے نہیں لے رہے. فیوڈل سے تو بالکل نہیں لے رہے نا بھائی. انکم ٹیکس کی بات ہے نا, تو فیوڈل کی انکم تو ہے نا, تو آپ انکم پہ لگائیں جیسے آپ کی انکم پہ لگتا ہے یا کسی اور سروس کلاس کے لوگوں کی انکم پہ لگتا ہے, سب کے انکم پہ لگتا ہے. تو ان کو انہوں نے فری چھوڑا ہوا ہے. فری اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ سارے فیوڈل جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے خلاف تو بل نہیں پاس ہونے دیں گے. تو اینی وے یہ چیزیں جو ہے نا, ایک چیز تو واضح ہے کہ کنٹراڈکشنز جب تک ہیں تو اسٹرگل ہے. سر ایک اہم سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ آج کی جو جنریشن ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے, لیکن آج کی جنریشن کو بڑی مینیپولیٹ کر کے بڑا یعنی کہ ڈیلیبریٹلی چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے. آج کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ نظریاتی طور پر چیزیں جو کی جا رہی ہیں ان کے سامنے صرف کچھ چیزیں ہیں جو ریاستی بیانیہ ہے اسی کو لے کر چلتے ہیں. جو کمیونسٹ ہے بنیادی طور پہ, تو میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آج کی جنریشن کے لیے یہ کمیونزم اور سوشلزم, یہ سوشلسٹ کمیونسٹ, یہ کیا چیز ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے لیے, کیونکہ ریاستی بیانی کے مطابق تو یہ غدار ہیں, یہ تو کسی نہ کسی کے ایجنٹ رہے ہیں, یہ دہریے بھی ہیں, تو آپ اس کو نئی جنریشن تک کیسے پہنچاتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو ہیں یہ کیا ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا 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 ہے, یہ پاکستان کے غدار ہیں یا محب وطن ہیں؟ دیکھو یہ ایک تو جو ہے نا, یہ ہسٹری اپنی جگہ, ہسٹری سے سیکھنا چاہیے, ہسٹری میں جینا نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے نا ہسٹری بنانی چاہیے. وی آر ہیئر ناٹ ٹو لیو ان ہسٹری بٹ ٹو میک ہسٹری. تو اف وی ڈونٹ ڈو دیٹ دین وی آر ڈوئنگ نتھنگ. وہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, وہ تو نہیں چینج ہو سکتے. اس میں کچھ ہمارے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رومانٹک قسم کے سوشلسٹ اور رومانٹک قسم کے کمیونسٹ اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا جو کہ مغرب میں جس کو برائی نہیں تصور کیا جاتا, وہ یہاں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور معاشرے کو سمجھے بغیر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کس ٹائپ کا ہے, کیسے لوگ ہیں. ہم اگر یہ حرکتیں کریں گے تو معاشرہ ہمیں کیا کہے گا. معاشرے ہمارے تو قریب کوئی نہیں آئے گا. جب قریب کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ اپنی بات کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو ایک تو یہ فیکٹر, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. انہوں نے تو کیا ہی کیا, اور یہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ جو ہے یہ دہریے ہیں. انہوں نے تو دہریے کا لیبل, انہوں نے غدار کا نہیں. غدار کا تو پھر یہاں لگا, اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. تو یہ وہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا, ملینز آف ڈالرز, یہ ساری چیزوں نے ملا کے جو دہریہ, حالانکہ دہریہ ہونا یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ جو ہے اور مارکسسٹ جو ہے دونوں میں فرق ہے. مارکسسٹ جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہے. مارکسزم از اے سائنس کہ بھائی معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. وہ کوئی جامد چیز نہیں ہے. سائنس کبھی جامد نہیں ہوتی ہے وہ کوئی. لیکن ہمارے یہاں کے جو یہ لوگ تھے اپنی ناسمجھی میں یا اپنے اس میں کہہ لیں آپ رومانس میں رومانسزم کا شکار ہو کے فیشن کا شکار رہے, اور انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی اس کو ایسے کیا جائے. تو وہ اس کو جو ہے نا معاشرے کو سمجھے بغیر, جانے بغیر. اب یار یہ دیکھو نا, آپ لوگوں کو کے لیے, جس عوام کے لیے آپ بات کر رہے ہیں وہ عوام آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو یہ عوام کا تو قصور نہیں ہے نا. قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو اپنے رویوں سے جو ہے اپنے سے دور کر دیا. تو اب اس چیز کو جو ہے نا ہم لوگوں نے تو انالائز کیا, اور پاکستان عوامی محاذ کے تحت ہم نے ساری چیزوں کو انالائز کیا, اور ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی, مارکس نے آج سے 150 سال پہلے جو کہا تھا, بہت سی باتیں مارکس کی جو ہے وہ
وہ تو ویسے نہیں ہوئی نا. مارکس نے کہا تھا کہ جی ریولوشن سب سے پہلے جو ہے وہ جرمنی سے آئے گا, نہیں آیا, وہ رشیا سے آیا. اب رشیا کے حالات اس کے لیے رائپ تھے. لینن نے کام کیا, لینن لے آیا, پولیٹیکل پارٹی بنائی, بولشوک بنائی, یہ کیا وہ کیا, وہ لے آیا. اب جیسے لینن نے انقلاب لایا ویسے جو ہے ماؤ نہیں لایا. ماؤ نے اپنے حالات کے حساب سے اپنے طریقے سے اس نے جو ہے اس میں ایگریرین لوگ زیادہ تھے یا کسان زیادہ تھے, کہنے کسان کا موومنٹ بنائی. اور پھر یہ کہ وہ اتنا بڑا ملک تھا کہ ان کو جو ہے نا انہوں نے ایک خطے میں اپنے آپ کو جمع کر لیا اور پھر وہاں سے موومنٹ کو چلایا. اور وہی جو لانگ مارچ کا تصور ہے. تو اب ہم کہیں کہ نہیں جی جیسے ماؤ نے کیا تھا ہم ویسے کریں گے. اس میں ہمارے لوگ حج نگر میں چلے گئے, بندوقیں اٹھا لی. بھائی اس زمانے میں جو بندوقیں تھیں وہ ایک گولی نکالتے تھے دوسری ڈالتے تھے. آج تو وہ نہیں ہے. آج تو امریکہ میں بیٹھ کے بٹن دباتا ہے اور ڈرون جو ہے جا کے اپنا ٹارگٹ جو ہے افغانستان میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہے وہ مار لیتا ہے. عراق میں, ایران میں, فلسطین میں, ہر جگہ وہ وہیں سے بیٹھ کے بٹن دباتے ہیں, کام ہوتا ہے. تو اب وہ یا تو آپ اس قابل ہیں, آپ کی اتنی طاقت ہے, آپ کی اتنی قوت ہے کہ آپ ان کی جو ارسنل ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یو آر فلی اکوپڈ, تب تو کریں آپ, بسم اللہ. لیکن جب آپ کے پاس نہیں ہے وہ قوت تو پھر تو آپ اپنے لوگوں کو مروائیں تو نہیں نا. مروا دیں گے تو کیا ہوگا, وہ سارا میدان پھر ان کے لیے صاف ہو جائے گا. آپ پہلے کام کریں, اور کام کرنے کے طریقے جو ہے نا آپ کو انڈیجنس ریولوشن لانا ہے, اپنے حالات اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے لانا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کیسے کریں گے. اب کیسے کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اب وہ میرے حساب سے مے بی کچھ لوگ اختلاف بھی کریں گے کہ اب لیفٹ اور رائٹ کی جنگ ختم ہو گئی ہے. دیر از نتھنگ بٹ ایز سچ ایز لیفٹ اینڈ رائٹ. اب تو جو ہے رائٹ اور رانگ کی بات ہے. ایک طرف جو لوگ رائٹ صحیح بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, ایک طرف جو رانگ بات کر رہے ہیں اور رانگ وہی کر رہے ہیں جو مافیا ہے اوپر بیٹھا ہوا, ایلیٹس کا مافیا, اشرافیہ کا مافیا, وہ کر رہا ہے. اور جو صحیح ہے جو عوامی جدوجہد کر رہی ہے. اب آپ غزہ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی مارکسزم, لیفٹزم, سوشلزم, اس کا ریلیجس, ہر قسم کے لوگ اس کے اندر جو ہے مزاحمت کے ساتھ ہیں. وہ کس لیے ساتھ ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاحمت صحیح ہو رہی ہے تو وہ صحیح کا ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دینے والوں میں جو ہے امریکہ جیسے لوگ یا ان کے پروردہ لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو یہ اب وہ لڑائی انٹرنیشنلی بھی جو ہو رہی ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کے بیس پہ نہیں ہو رہی ہے, وہ رائٹ اینڈ رانگ کے بیس پہ ہی ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ ریجنل پالیٹکس میں دیکھیں تو ریجنل پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ ایسی چینجز آ رہی ہیں کہ اگر چائنا کا ساتھ کچھ کنٹریز دے رہی ہیں, لوگ دے رہے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں, تو وہ یہ دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں یار چائنا صحیح کر رہا ہے. چائنا جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے پاورٹی ایلیویشن میں جو ہے اس نے 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے غربت سے نکالا ہوا ہے. تو یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا. ایون امریکہ جیسی بڑی پاور جو ہے اور جو پیسوں سے مالا مال ہے, جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ بھی نہیں کر پائے, بلکہ وہ ان کی سوسائٹی مزید نیچے جا رہی ہے, ان کے یہاں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ بھئی ان کے یہاں جو غربت نہیں ہے, غربت ہے. وہاں لوگ جو ہے نا پائپ کے اندر سوتے ہیں. تو باراک اوباما کی آپ زندگی پڑھیں تو شروع میں وہ بھی جو ہے نا فٹ پاتھ پہ سوئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنا برائٹر سائڈ پریزنٹ کرتے ہیں, ڈارکر سائڈ کو پریزنٹ نہیں کرتے. بھائی وہاں چند لوگ ہیں, یہ صحیح ہے کہ وہ ایک پیرامڈ بنا ہوا ہے, اوپر جا کے سب ایک ہیں, پیرامڈ کے ٹاپ پہ سب ایک ہیں, اور وہی جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کی حکومت کو, اس ملک کی جو بھی معاملات ہیں, میڈیا کے معاملات ہیں, اس کے سب کے اونر وہی ہیں.
فارماسیوٹیکل ہے, ویپن انڈسٹری ہے, جو کچھ بھی ہے سب کے وہی ہے. تو وہ اوپر جا کے 4-5 لوگ ہیں, وہی اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو اب چائنا نے اگر اس کو سمجھ لیا ہے کہ بھائی اس پورے جو دنیا کی جو معاشرتی جو دنیا میں جو دہشت پھیلائی ہوئی ہے امریکہ نے, اور وہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ ہیں, 4-5 کارپوریشنز ہیں, وہی کر رہے ہیں. تو اب اس نے ان کی کارپوریشنوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا کہ ان کو کیسے گرایا جائے. اب ان کو گرانے کے لیے دیکھیں نا, مرض کی تشخیص ہو جائے تو مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اوپر سے آپ نے جو ہے نا کاسمیٹک سرجری کر دی اور سمجھ لیا کہ مرض چلا گیا. تو چائنا نے مرض کو پہچانا کہ مرض جو ہے وہ یہ ہے, اور جب تک یہ مرض جو ہے یہ جڑ سے نہیں اکھڑے گا تو دنیا میں امن بھی نہیں آئے گا, دنیا میں کوئی بہتری بھی نہیں آئے گی, کوئی لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اور لوگ مرتے رہیں گے, اور ان کی ویپن انڈسٹری چلتی رہے گی. تو اس لیے ابھی کچھ لوگ جو ہے ایک خام خواہ کی نظریاتی بحث کے اندر پڑھ کے کہ چائنا جو ہے وہ تو کیپٹلسٹ ہو گیا. ارے بھائی کیپٹلسٹ کہاں سے ہو گیا ہے؟ اس کا ماڈل تو سمجھو. وہاں تو ریگولیٹڈ معاملات ہیں, ٹھیک ہے. اب اس نے اگر ان سے لڑنا ہے تو ان کے سسٹم کے اندر گھس کے لڑنا ہے نا. ان کے سسٹم کے باہر رہ کے وہ نہیں لڑ سکتا. تو اس نے سسٹم کے اندر گھس کے امریکہ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اب ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, برکس بھی پھیل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ دس از آل انٹرنیشنلی ہیپننگ واٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اٹ از ناٹ سوشلزم اور کیپٹلزم اور مارکسزم اور اس کے بنیاد پہ نہیں ہو رہا. رائٹ اینڈ رانگ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ بھائی دے آر رانگ اینڈ وی ہیو ٹو برنگ دیم ڈاؤن. اب اس کے لیے وہ کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ عین مارکسزم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ مارکس نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ رہے, ان کے پیپرز پہ وہ لکھتے بھی رہے, سب کچھ کرتا ہے. پریکٹیکل لائف تو ان کی بھی یہی ہے. ہی ہیز بن موونگ فرام ون پلیس ٹو ادر. اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے یہ نہیں کیا کہ جو سسٹم موجود ہے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی کہا کہ نہیں جی سب چھوڑو, اب اس سسٹم کے خلاف بندوق اٹھا لو. کبھی نہیں, مارکس کی زندگی میں نہیں ہے. مارکس نے سائنس پڑھائی ہے, اس کو سائنس کو سمجھے, اس نے ایک فلسفہ دیا, اس کو سمجھے. اور سائنس جو ہے کبھی اسٹیگننٹ نہیں ہوتی ہے. اسٹیگننٹ ہوگی تو گل سڑ جائے گی. شعوری بنیادوں پر کام کرنے کی اور معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے, کیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے, وہ کام کرے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا جو مارکس نے کہا, لینن نے کہا, ہم نے 4 کوٹیشنیں یاد کرنی ہیں اور وہ کوٹیشنیں کوٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنے گلی کے ہمارے چوتھے گھر میں کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. گلی میں نکلیں گے تو 4 آدمی ساتھ نہیں ہوں گے, تو پھر کیا کریں گے یار؟ کیسے لوگوں کو لائیں گے؟ لوگوں کو تو ان کے مسائل کی بنیاد پہ آپ ساتھ لے سکتے ہیں نا. اب مسائل کی بنیاد پہ اب یہاں پہ جو ہے نا بس 2 ہی طبقے رہ گئے میرے حساب سے. تو ابھی فی الحال تو ہیں یہ خیر 2 طبقے تو نہیں, طبقے تو کئی ہیں, لیکن اگر آپ ڈویژن لیں گے نا تو ایک تو ایلیٹس ہیں, رولنگ ایلیٹ, اور دوسرا جو ہے پسا ہوا طبقہ ہے رولڈ ایلیٹ, جن پہ جو یہ ایلیٹس رول کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو جو ہے نا دوسرے طبقات بھی نظر آئیں گے, سرمایہ دار بھی نظر آئے گا, تاجر برادری بھی نظر آئے گا, مڈل کلاس بھی نظر آئے گی, اپر مڈل کلاس. سب پس رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, سب پریشان ہیں, اور بینیفٹ کون کر رہا ہے؟ وہ اوپر کے 4-5 لوگ بس یہی کر رہے ہیں. تو ہمیں ان حقائق کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے. جب ہم ان حقائق کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو آرگنائز کریں گے تبھی کوئی موومنٹ بن سکتی ہے. اور موومنٹ جو ہے 2, 4, 6 لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کے نہیں بن سکتی. اس کے لیے آپ کو مین اسٹریم پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے, اور وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ بنانے کا. لیکن موومنٹ کو اسٹیئر کون لوگ کر سکتے ہیں, راول دستہ کون بنیں گے؟ وہ نوجوان بنیں گے, اسٹوڈنٹس بنیں گے, بے روزگار نوجوان بنیں گے جو ڈگریاں لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں.
وہ لوگ بنیں گے جن کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا, وہ مزدور بنیں گے جن کے پاس جو ہے روزگار نہیں ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں. تو یہ لوگ بنیں گے نا ہر اول دستہ. اور پھر یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں, ایک تو سب سے بڑی جو ہے نا, یہ کام تو ہم اس سسٹم کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سسٹم کہ بھائی ہم لیویبل سیلری کی بات کریں, لیویبل ویجز کی بات کریں کہ بھائی ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے ایک ویج دیا جائے. کسی کے 5 بچے ہیں تو اس کو اس کے حساب سے, کوئی چھڑا ہے تو اس کو اس کے حساب سے. تو یہ کچھ سسٹم بنانا پڑے گا نا. اور لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں معاشی بنیادوں پہ. اگر ہم کہیں جی کہ ہم تو اسٹرگل کریں گے کہ بھئی جہاں جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو اتنی کم از کم سیلری لیویبل ملنی چاہیے اور اس کی انڈیکسیشن ہونی چاہیے. جتنی مہنگائی بڑھے گی اتنی ان کی سیلری اور ویجز بڑھیں گے, تب تو وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. پھر ہم بے روزگاری ختم کرنے کی بات کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. جب ہم ان کی بات کریں گے تو آئیں گے نا. اگر ہم مارکس کا فلسفہ پڑھانے بیٹھ جائیں گے تو کسی کو فلسفہ سمجھ نہیں آتا. سر آپ نے جیسے بتایا کہ جیسے چائنا کا آپ نے ماڈل بتایا کہ وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ وہ جدید کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسی سسٹم کے ساتھ لڑ سکیں. آپ نے تو کیونکہ شروع سے ہی دیکھا ہے کہ جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق کیوں نہیں ڈھالا, جس کی وجہ سے آج بھی وہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس کر کے اٹھ جاتے ہیں, یا اپنا انٹلیکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ لوگوں کو, چند لوگوں کو, ابھی تک میں کیونکہ مختلف لوگوں کو جانتا ہوں وہ بیٹھتے ہیں جب بھی جائیں ان کے پاس 5-7 لوگوں سے زیادہ کبھی لوگ بیٹھے نہیں. نوجوانوں تک وہ کیسے پہنچیں گے جب وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اس طرف لانا ہی نہیں چاہتے. جبکہ جتنے بھی انقلابات آئے, اگر ہم کیوبا کا انقلاب بھی دیکھیں, ہو چی من کی اسٹرگل بھی دیکھیں, چائنا کا آپ نے ذکر کیا, جیسے جتنے بھی آئے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو بنا کے پھر وہ آگے بڑھے ہیں, اسی مطابق انہوں نے اسٹرگل کی ہے. یہی طریقہ ہے. جبکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں آ سکے, وہ کیوں اس پہ یعنی کہ رائج ہیں. انہوں نے اپنے آپ میں جو کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے بلکہ کمیونزم کو بھی ایک مذہب بنا کے کہا گیا کہ نہیں یہی اصول ہے, اسی کے مطابق چلیں گے. دیکھیں نا, کمیونزم تو بہت بات کی چیز ہے نا. کمیونزم تو کہیں بھی نہیں آیا, رشیا میں بھی نہیں آیا, چائنا میں بھی نہیں آیا, ویتنام میں بھی نہیں, کہیں آیا ہی نہیں نا. وہ تو ایک لیٹسٹ اسٹیج کی بات ہے. وہ جب سوشلزم کی سے آپ آگے بڑھیں گے, اسٹیج بڑھے گی تو پھر یا کمیونسٹ نظام جو تھا وہ پریمیٹیو ایج میں تھا, سٹون ایج میں تھا کہ بھئی جو بھی شکار کرتے تھے اور سب مل بانٹ کے کھاتے تھے. کوئی کسی پہ کوئی کمپلشن نہیں تھی, کوئی رولر نہیں تھا, کوئی سردار نہیں تھا, کوئی نواب نہیں تھا, کوئی کچھ. تو یہ تو بعد کی پیداواریں ہیں نا. جب معیشت پہ ان کو جو ہے قابض ہونے لگے تو پھر سردار بھی بنے, وڈیرے بھی بنے, سب کچھ بنے. تو وہ کمیونزم کی سٹیج تو ابھی آئی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میں کمیونسٹ ہوں تو وہ غلط کہتا ہے. ابھی تو آپ مارکسسٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مارکسسٹ سائنس کے مطابق کمیونزم جو مارکس کے سائنس کی معراج ہے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اب لوگوں نے کمیونسٹ پارٹی, اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں. تو وہ دیکھیں نا, یہ چیزیں. اور جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ لوگ جو ہے اپنے شیل سے باہر نہیں آ رہے. وہ اپنے شیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے سامنے کوئی آگے کرنے کو کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اپنے شیل سے باہر نہیں آئیں گے یا آ جائیں گے وقت کے ساتھ. جب تحریک ڈیولپ ہوگی تو آ جائیں گے, ہو سکتا ہے. لیکن وہ اپنے شیل سے باہر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے پاس آگے کی کوئی سوچ, کوئی اس تحقیق, کوئی ریسرچ, کوئی یہ جاننے کی کہ بھئی ہم اب آج کی معاشرتی ضروریات کیا ہیں, آج کا معاشرے کی بیہیویئر کیا ہے. معاشرے کا بیہیویئر تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ کراچی سے چلتے ہیں, وہاں تک میں گیا ہوں, ہر جگہ کا معاشرہ ڈفرینٹ ہے. لاہور ہے وہ ڈفرینٹ ہے, آپ سرائکی میں چلے جائیں وہاں اور ڈفرینٹ ہے, لینگویج ڈفرینٹ ہے, وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور ان چیزوں کو واضح طور پہ ان کا کلاس انالیسس اور رائٹ فرام کراچی ٹو خیبر اور پھر کوئٹہ تک
آپ جو ہے اس کی ڈائسیکشن نہیں کریں گے کہ بھئی کن کن ایریا کے کلچر ایک جیسے ہیں، وہاں کیسے ہمیں کام کرنا ہے، ملتان میں اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لاہور میں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب پنجاب یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے آپ کہیں جی کہ مزدور کسان راج، تو وہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ وہاں انہی کی بات کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا، اور پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ ان کو جو ہے ایک جدید سائنس سے متعارف کرائیں گے تو تب ان کے سمجھ میں آئے گا. تو یہ چیزیں ان لوگوں، ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اپنے شیل سے باہر نہیں نوجوان نسل کی کس طرح سوچتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں نا، اب نوجوان نسل کو پہلے تو آپ یہ ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کو تو آپ اپنے قریب لائیں نا. ان کو کیسے قریب لاؤ گے؟ ان کو اسٹرگل میں ڈالو گے نا، کوئی پروگرام دو گے نا کہ بھائی ہم اس طریقے سے بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ان کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہر طبقے کے لوگوں کو جو ہے، آپ تاجر ہیں، تاجر بھی پریشان ہیں. آپ تاجروں کو جو ہے کہو گے جی کہ ہم آپ کی جو ہے نا اس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے کی ہیں، ہم نے کری ہیں 68 کی موومنٹ میں. آپ یقین جانیے گا کہ اس میں جو ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، تاجر ہوں، مڈل کلاس کے ہوں، اپر مڈل کلاس کے ہوں، رکشہ، وہ ٹیکسی ڈرائیور یونین ہو، ٹرانسپورٹ کی یونین ہے، یہ سارے بینکوں کی یونین، یہ سب ہمارے ساتھ تھے. یہ سب کیوں ملے تھے؟ ان سب کے بھی پرابلمس تھے نا. یہ سب ملے، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے. اب ہم ان کو مارکسزم پڑھانا شروع کر دیتے تو پھر تو ہم تحریک نہیں چلا سکتے تھے.